بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جن سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، امتحان اور آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں تکالیف اور مصائب آتے رہتے ہیں۔ پریشانیوں کا آنا ایک مسلمان کے لیے بعض اوقات کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندے زندگی میں گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر تکالیف اور مصائب لاتے ہیں، اور اس تکالیف کی وجہ سے دنیا میں گناہوں کا بدلہ لیا جاتا ہے اور آخرت کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی سزا آخرت کے لیے مؤخر ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کسی پریشانی آئے، مصائب اور مشکلات آئے تو شاید ہی ان گناہوں کا کفارہ ہے جو انسان سے زندگی میں ہوئے ہیں۔ بھائی اور دوستو، جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ ایسا کلمہ ہے کہ نبیوں نے اس کو پڑھا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے اسے پریشانی اور مشکلات سے نجات بھی ملی ہے۔ یہ وظیفہ اصل میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ہے، اور اس آیت کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ دعائے یونس اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کا ورد کیا۔ جب مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہے، اور اس آیت کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی۔ اس آیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت یہ آیت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے تہجد کے وقت میں اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے۔ تہجد کا وقت سب سے بہترین وقت ہے۔ 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھیے، کیونکہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، لہذا 2 رکعت نماز ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد بیٹھ کر پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور پھر 10 مرتبہ اس آیت کا ورد کرے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ وظیفہ سجدے کی حالت میں کرے۔ سجدے کی حالت میں اس آیت کو پڑھنا اور یہ وظیفہ کرنا اور بھی بہتر ہے، ورنہ بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ کو پورا کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے، کوئی پریشانی یا مشکل ہو تو اس سے نجات مانگے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے آپ لوگوں کی حاجت بھی قبول ہوگی، اور آپ لوگوں کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس اس میں زیادہ دعا کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل سجود تسجدہ للہ یرفعک بہ درجۃ ویحط عنک خطیئۃ، ہر سجدہ جو تم اللہ کے لیے کرتے ہو وہ تمہیں ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ذر، جتنی دیر تم سجدہ میں رہو گے اتنی دیر تمہارا درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہی کہ میں نے پھر کثرت سجدہ کو اپنا معمول بنا لیا، یہاں تک کہ میرا ماتھا سجدے کے نشان سے پہچانا جاتا تھا۔ جنہیں صحابہ کرام سجدے کو صرف نماز کا حصہ ہی نہیں بلکہ روح کی غذا سمجھتے تھے۔
ایک بزرگ کا واقعہ ہے جنہیں ہر رات تہجد کا وقت ملتا۔ ایک نوجوان نے ان سے پوچھا، بابا جی آپ سوتے نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا جس نے سجدے کی لذت پالی وہ بستر کی نرمی بھول جاتا ہے۔ اور پھر وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تو کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جنت دی ہے جس کی دعا میں سجدے میں مانگتا تھا۔ میرے دوستو، سجدے میں انسان اگر اپنے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں پوری فرماتے ہیں۔ جب آپ لوگ سجدے کی حالت میں ہو تو جو بھی آپ لوگوں کی ضروریات ہو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگو، حاجات ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، پریشانیاں مشکلات آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں اور حاجات پوری ہو جائے گی، آپ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ایک عیسائی نوجوان مسلمان دوست کے ساتھ مسجد گیا۔ نماز میں امام نے جب لمبا سجدہ کیا تو عیسائی حیران ہو گیا۔ نماز کے بعد اس نے کہا، تمہارا خدا واقعی عظیم ہے جس کے سامنے تم ایسے جھکتے ہو اور اتنی خلوص کے ساتھ۔ اسی دن اس نے اسلام قبول کیا اور کہا، مجھے اس خدا سے محبت ہو گئی ہے جو بندوں کو اپنے قدموں میں جھکنے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سجدہ صرف زمین پر پیشانی رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ دل کا جھکنا ہے، یہ عاجزی ہے اور محبت ہے، یہ رب سے ایک تعلق ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دنیا چھوٹ جاتی ہے اور ہمارا رب قریب آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان سجدے سے انکار پر ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا اور انسان سجدے سے جنتی بنتا ہے۔ اس لیے آج سے ہم لوگ یہ عہد کریں کہ ہم نماز کے سجدے کو دل کی گہرائی سے کریں گے، لمبے لمبے سجدے ادا کریں گے اور سجدے میں اپنے رب سے اپنے لیے دعائیں مانگیں گے۔ سجدے میں جو ملتا ہے وہ تخت پر بھی نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بس انسان کا یقین پختہ ہونا چاہیے، انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پھر انسان کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا ایک مذاق بن چکا ہے۔ ہم اتنی جلدی سجدے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سجدے کا مٹاس ہی نہیں پایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لمبے لمبے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرب اور اپنی محبت نصیب فرمائے اور اسی عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ جن بھائیوں کی ضروریات ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پوری فرما دے۔ جن بھائیوں پر بہنوں پر پریشانیاں اور مشکلات آئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔